الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، بس یہ وہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول کی امان ہے، سو تم اللہ کے عہد نہ توڑو اس کی امان کے بارے میں۔ سلسلہ وار درس حدیث کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایمان اور اسلام کی چند ظاہری نشانیوں، اسی طرح کسی مسلمان کے کسی گناہ کے کرنے سے بدعملی کی وجہ سے اس کا ایمان محفوظ رہنا اور کافر نہ ہونا، اور اسی طرح ایمان کی شاخوں اور اس کے شعبہ جات کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ پہلی روایت حضرت انس بن مالک کی ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس حدیث کا مقصد سمجھنے کے لیے یہ حقیقت پیش نظر رکھ لینی چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب دعوت اسلام طاقت اور قوت کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، تو بکثرت ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے، لیکن خاص حالات میں ان کے متعلق اس شبہ کی گنجائش موجود رہتی کہ شاید انہوں نے حقیقی طور پر اور دل سے اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہے، اور آپ کا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ جتلانا ہے کہ جس شخص میں تم اسلام قبول کرنے کی یہ ظاہری اور موٹی علامتیں دیکھو کہ وہ اسلامی طریقے سے نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قبلہ مسلمین کی طرف ہی رخ کرتا ہے، اور اہل اسلام کا ذبیحہ یعنی حلال کیا ہوا جانور کھاتا ہے، تو اس کو مسلمان ہی سمجھو اور اس کی جان و مال کو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں سمجھو۔ یعنی خواہ مخواہ اس قسم کی کسی بدگمانی کی بنا پر کہ اس کے دل میں اسلام نہیں ہے، بلکہ اس نے صرف منافقانہ طور پر اسلامی شعائر کو اختیار کر لیا ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو۔ بہرحال اس حدیث کا مقصد اسی بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کا اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا مقصد حدیث سے ناواقفی اور سخت قسم کی جاہلانہ گمراہی ہے کہ جس شخص میں اسلام کی یہ ظاہری علامتیں موجود ہوں، یعنی نماز پڑھنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا، پھر وہ خواہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائد و خیالات رکھتا ہو، کیسے ہی کافرانہ اور مشرکانہ اعمال کیوں نہ کرتا ہو، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ حالانکہ اس قسم کے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو مسلمان قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اسلام صرف ان ظاہری اعمال اور علامات ہی کا نام ہے اور ایمان و اعتقاد کی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ جہالت اور گمراہی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت مروی ہے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يبطلہ جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے، اور کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز اصول اسلام میں سے جہاد ہے، وہ اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جبکہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ مسلمانوں کے حکمران خواہ ظالم ہو یا منصف، جہاد بہرحال جاری رہے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا، اور اصول اسلام کی تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے۔
اس حدیث میں 3 باتوں کو اصول اسلام میں سے بتلایا گیا ہے۔ اول یہ کہ کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کسی ایسے شخص کی تکفیر نہ کی جائے اور اس کے خارج از اسلام ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہونے کا قائل ہے۔ اس بارے میں یہ بات ملحوظ رکھنے کے لائق ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کا مطلب وہی ہے جو پیچھے ہم متعدد احادیث کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہاں یہ قابل لحاظ ہے کہ اس حدیث میں کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کسی کلمہ گو کو کافر کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے امت کو اس غلطی اور گمراہی سے بچانے کی کوشش کی ہے جس میں ایک گمراہ فرقہ معتزلہ اور دوسرا گمراہ فرقہ خوارج مبتلا تھے۔ وہ صرف معاصی، گناہوں اور بدعمالیوں کی بنا پر ہی لوگوں کو اسلام سے خارج قرار دیتے تھے، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک اس حدیث نبوی کے مطابق یہی ہے کہ کوئی مسلمان صرف اپنی بدعملی اور اپنے معاصی کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکلتا اور کافر نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ اس حدیث کے اس جز کا مقصد و مدعا یہی ہے کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا اور اسلام کو اس نے اپنا دین بنا لیا تو اس کے بعد اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائیں اور وہ بدعمالیوں میں مبتلا دیکھا جائے تو صرف عمل کی اس خرابی کی وجہ سے اس کو کافر اور اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں جو کسی ایسی چیز کا انکار کر کے خود کو ایمان اور اسلام کے دائرے سے نکل جائیں جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی جو کلمہ پڑھ چکا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے سے منکر ہے، یا قیامت اور آخرت کا انکار کرتا ہے، یا خدائی کا یا نبوت کا دعوے دار ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا اور اس کو لازمی طور پر کافر اور اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ تکفیر کسی بدعملی اور فسق و فجور کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ اصول دین کے انکار کی وجہ سے ہوگی۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ ملحوظ رہنا چاہیے۔ چنانچہ بعض لوگ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس حدیث کو بہت ہی غلط طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں جہاد کے متعلق فرمایا کہ میری بعثت سے لے کر جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب کہ میری امت کا آخری طبقہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ کسی ظالم کا ظلم اور منصف کا عدل اور انصاف اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس فکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہو اور حکمران غلط قسم کے فیصلے اور ظالم ہو تب بھی جہاد ساقط نہ ہوگا، اور کسی کے لیے یہ عذر کرنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار حکمرانوں کی ماتحتی میں جہاد نہیں کریں گے، بلکہ حکومت پر تسلط خواہ اچھوں کا ہو یا بروں کا، بہرحال ان کی ماتحتی میں جہاد کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز تقدیر پر ایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے متعلق متعدد احادیث کے اندر بیان کیا۔ چنانچہ تقدیر کے متعلق تفصیلی گفتگو آگے کسی اور حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی، لیکن بہرحال اس میں تیسری چیز والایمان بالاقدار، تقدیر پر ایمان ہے کہ تقدیر میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ رکھا ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہو کر رہے گا اور کوئی اس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا یعنی توحید کی شہادت دینا ہے، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس حدیث میں ایمان کے شعبوں کے لیے 70 سے کچھ اوپر کا جو عدد استعمال کیا گیا ہے اس کے متعلق محدثین نے اور شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے غالباً صرف کثرت مراد ہے، اور اہل عرب کے یہاں صرف مبالغہ اور کثرت کے لیے بھی 70 کا لفظ بولا جاتا ہے، اور 70 پر جو کچھ اور کا اضافہ اس حدیث میں کیا گیا ہے یہ غالباً اور زیادہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
لیکن بعض حضرات نے بضع و سبعون کے لفظ سے خاص عدد 77 بھی سمجھا ہے، اس بنیاد پر کہ لفظ بضع خاص 7 کے عدد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر ان حضرات کے پاس اپنے اس خیال کے مطابق ایمان کے ان 77 شعبوں کو متعین کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ بعض محدثین نے کیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر شعب الایمان کے نام سے ایک پوری کتاب تصنیف کی ہے، جو بڑی خوبصورت اور لائق مطالعہ ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ لیکن ان میں غور کرنے کے بعد یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ یہ محض تخمینے ہیں، جن میں بہت کچھ رد و قدح کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ اس لیے راجح بات یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا بضع و سبعون کے لفظ سے کوئی خاص عدد متعین کرنا نہیں ہے، بلکہ عام محاورہ عرب کے مطابق صرف کثرت اور زیادتی اور بہتات کا ذکر کرنا مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، اور ایک قرینہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر بضع و سبعون سے آپ کا مطلب کوئی معین عدد نہیں ہوتا تو پھر آپ اس ابہام اور اجمال پر اکتفا نہ کرتے، بلکہ اس کی تفصیل بھی فرما دیتے، جیسا کہ موقع اور مقام کا تقاضا تھا۔ ایمان کے شعبوں سے مراد وہ تمام اعمال، اخلاق، ظاہری و باطنی، وہ سب احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجہ اور ثمرہ کے طور پر اس میں پیدا ہو جانے چاہیے، جیسے کہ سرسبز و شاداب درخت میں برگ و بار نکلتے ہیں، اسی طرح گویا تمام اعمال خیر و اخلاق حسنہ اور احوال صالحہ ایمان کے شعبے ہیں، البتہ ان کے درجے کیا ہیں، مختلف ہیں۔ اس حدیث میں ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی شہادت کو بتلایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کے ہٹانے کو قرار دیا ہے۔ اب ان کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے، وہ سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، اور ظاہر سی بات ہے یہ عدد تو پھر سینکڑوں میں پہنچ جائے گا۔ حدیث کے آخر میں حیا کے متعلق خصوصیت سے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت کسی سے حیا میں کوئی کوتاہی ظاہر ہوئی ہوگی، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے یہ خصوصی انتباہ فرمایا، جیسا کہ صاحب حکمت معلمین اور مصلحین کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔ باحیا کے متعلق یا پھر حیا کے متعلق خصوصیت سے یہ تنبیہ اس لیے فرمائی کہ انسانی اخلاق میں حیا کا مقام نہایت بلند ہے، اور حیا ہی وہ خصلت ہے جو آدمی کو بہت سے معاصی اور بہت سے گناہوں سے روکتی ہے، اور اس وجہ سے ایمان اور حیا کے درمیان ایک خاص رشتہ اور تعلق ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حیا صرف اپنے ہم جنسوں ہی سے نہیں کی جاتی، بلکہ سب سے زیادہ جس کی حیا ہم کو ہونی چاہیے وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک و پروردگار ہے۔ عام لوگ بڑا بے حیا اور بے ادب اس آدمی کو سمجھتے ہیں جو اپنے بڑوں کا پاس و لحاظ نہ کرے۔ چنانچہ حیا کا مفہوم سمجھنے کے لیے جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحیی والحمد للہ فقال لیس ذلك ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما حوا والبطن وما وعا وتذكر الموت والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کو اور حرام اور ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر اور تمہاری جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو۔ جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے سننے والی معزز ماؤں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں ایمان کے بہت سے ثمرات اور ایمان کے بہت سے ظاہری علامات کے بارے میں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث اور روایات کا کیا منشا ہے، اور کیا کیا تقاضے ہم سے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور کن کن چیزوں سے بچنے کی تلقین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔